سفید محل ایپیسوڈ 27۔ کامران نے بڑی حیرت سے رنگا کی طرف دیکھا۔ اسے اس وعدہ خلافی کی ہرگز امید نہ تھی۔ رنگا نے آخر ایسا کیوں کیا؟ کامران نے سوچا۔ رنگا نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ نہ تھا، شرم نہ ندامت نہ الجھن۔ کامران نے سوچا آگے بڑھے اور اس سے پوچھے کہ اس نے وعدہ خلافی کیوں کی، وہ گھر سے کیوں نکلا جبکہ اس نے رنگی سے آج نہ ملنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر رک گیا۔ وہ ابھی رنگا سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب کامران نے اس سے نظریں چرا لیں، اجنبی بن گیا۔ پھر کامران کو خیال آیا کہ سردار کاکڑ کیونکہ بستی میں نہ تھا، اس موقع سے رنگی نے فائدہ اٹھانے کی سوچی ہوگی اور وہ رنگا سے ملنے نکل پڑی ہوگی۔ ادھر رنگا جس نے رنگی سے نہ ملنے کا وعدہ کر رکھا تھا، وقت مقررہ پر بے چین ہو اٹھا ہوگا۔ اس کے ہونٹ بانسری کو منہ لگانے اور اس کے بدن پر اپنی انگلیاں رقصاں کرنے کے لیے مچل اٹھے ہوں گے، اور وہ یوں ہی اپنی بستی سے نکل کر کسی درخت کے نیچے بانسری سے کھیلنے بیٹھ گیا ہوگا۔ آخر رنگی ڈھونڈتی ڈھانڈتی بانسری کی آواز پر اس کے نزدیک جا پہنچی ہوگی، اور ابھی وہ دونوں کوئی بات بھی نہ کر پائے ہوں گے کہ سردار کاکڑ کے مشٹنڈے ان پر ٹوٹ پڑے ہوں گے اور یوں کھیل ختم ہو گیا ہوگا۔ رنگا سے وعدہ خلافی ضرور رنگی نے کروائی ہوگی، یہ سوچ کر کامران نے اپنا دل بہلایا۔ رنگا کو بلی سے بندے دیکھ کر سردار کاکڑ اچانک غضب میں آ گیا۔ وہ اچھل کر چبوترے پر چڑھا اور رنگا کے نزدیک پہنچ کر اس نے ایک زوردار ہاتھ مارا کہ رنگا کا چہرہ پھر گیا اور اس کے بائیں رخسار پر سردار کاکڑ کی 5 انگلیاں ابھر آئیں۔ ذلیل کتے، تجھے آخر تیری موت یہاں تک لے ہی آئی، سردار کاکڑ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے ایک مشٹنڈے سے مخاطب ہو کر بولا، اس عاشق کے بچے کو زمین میں گاڑ کر اس پر کتے چھوڑ دو اور رنگی کو اس کا تماشا دکھاؤ۔ یہ کہہ کر سردار کاکڑ چبوترے سے کودا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کامران کی طرف اشارہ کر کے بولا، آؤ کامران چلیں۔ کامران نے چلتے ہوئے رنگا پر نظر ڈالی اور نظروں ہی نظروں میں اسے پریشان نہ ہونے کا پیغام دیا۔ رنگا کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد کامران سردار کاکڑ کی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور تنہا تھا، جبکہ سردار کاکڑ اندر گیا ہوا تھا۔ آخر سردار کاکڑ کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر داخل ہوا جسے کامران نہ سمجھ سکا، اس لیے اس نے پوچھا، کیا ہوا سردار؟ رنگی کہتی ہے اگر رنگا کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہ رہوں گی۔ سردار کاکڑ نے کچھ غصے کچھ غم سے بتایا۔ کامران یہ سن کر زیر لب مسکرایا۔ سردار پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا رنگا کو تم مروا دو گے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کبھی جی چاہتا ہے کہ رنگی کو بھی اس کے ساتھ ہی مروا دوں۔ تم اتنے پتھر دل ہو سکتے ہو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ پھر میری ایک بات مانو، رنگی کو رنگا کے حوالے کر دو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرض کرو تم نے رنگا کو زندہ دفن کروا دیا، اس کے بعد اگر رنگی نے زندگی سے منہ موڑ لیا تو تم کیا کرو گے؟ تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنی نازک اور پھول سی بیٹی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جبکہ دوسری صورت میں تم جب چاہو گے رنگی سے مل سکو گے۔ وہ رنگا کی ہونے کے باوجود تمہارے آس پاس رہے گی۔ میرا خیال ہے تم اسے اپنی آنا کا مسئلہ نہ بناؤ اور اپنی بیٹی کو خوشی خوشی رنگا کے حوالے کر دو۔ کامران نے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مر کر بھی نہیں۔ سردار کاکڑ بالکل ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اگر میں اس بات کو بطور شرط پیش کروں تو؟ میں سمجھا نہیں۔
اگر میں یہ کہوں کہ تمہیں سونا صرف اسی صورت میں ملے گا جب تم رنگی کو رنگا کے حوالے کر دو گے تو؟ نوجوان، یہ کہہ کر تم مجھے الجھن میں ڈال رہے ہو۔ سردار کاکڑ کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں ان دونوں سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ ان دونوں کے ملاپ سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ سردار کاکڑ، میں تاجر نہیں ہوں، سیاح ہوں جو نفع و نقصان کی سوچوں۔ سیاح کی دولت وہ تجربات ہوتے ہیں جو اسے راہ باٹ میں ملتے جاتے ہیں۔ ویسے بھی میں محبت کو انسانیت کی معراج سمجھتا ہوں۔ رنگا اور رنگی میرے لیے قابل احترام ہیں، ان پر میں دنیا جہان کی دولت نچھاور کر سکتا ہوں، یہ تو صرف تھوڑا سا سونا ہے۔ سردار کاکڑ کو پہلی بار کسی کی باتوں نے اتنا متاثر کیا ہے۔ نوجوان، میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ رنگا کو سزائے موت سے بچا لوں، رنگی کو اس کے حوالے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ سردار کاکڑ، تمہاری بیٹی اس کی زندگی ہے، وہی نہ ملی تو پھر موت اور زندگی اس کے لیے یکساں ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے مروا دو اور مجھے بھی اجازت دو۔ مجھے افسوس ہے کہ سونا میں تمہارے حوالے نہ کر سکوں گا۔ کامران یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے کیونکہ وہ جگہ دیکھ لی ہے اس لیے میرے بغیر آسانی سے وہاں سے سونا نکال لو گے۔ یاد رکھو، میرے بغیر تمہیں وہاں سے موت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ کامران کو جاتے دیکھ کر سردار کاکڑ بے قرار ہو گیا۔ وہ بے چینی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کامران کے نزدیک جا پہنچا۔ کامران، میری بات تو سنو۔ کامران رک گیا۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے سردار کاکڑ کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ ہاں، سوچ لو، لیکن وہ گڑھا جو رنگا کے لیے کھودا جا رہا ہے، اس دوران تو وہ گہرا ہوتا رہے گا۔ میں ابھی کھدائی بند کروائے دیتا ہوں۔ سردار یہ کہہ کر باہر جانے لگا۔ رنگا کو رسیوں سے بھی آزاد کرنا ہوگا۔ کامران نے جاتے جاتے اس سے کہا، وہ فرار نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو میں اسے پاتال سے بھی پکڑ لاؤں گا۔ کامران کی اس یقین دہانی نے سردار کاکڑ کو مطمئن کر دیا۔ وہ گردن ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ واپس پلٹا اور بولا، میں نے اپنا پیغام وہاں بھیج دیا ہے، رنگا تھوڑی دیر بعد تمہارے سامنے ہوگا۔ کامران سردار کاکڑ کی اس تبدیلی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے سوچا کہ یہ چمکدار دھات انسانی زندگی میں کیا خوب تماشے کرتی ہے۔ دولت کی ہوس انسان کو اس کی اپنی انا کی صلیب پر چڑھا دیتی ہے اور وہ اس کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ ہائے رے انسان کی کمزوریاں! کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دو مشٹنڈے رنگا کو اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوئے۔ رنگا حیران تھا اور کامران کو تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں مشٹنڈے پریشان تھے اور سردار کاکڑ کو الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سردار کا حکم ان کے کیے دھرے پر پانی پھیر گیا تھا۔ رنگا آیا تو کامران نے اسے اپنے نزدیک بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ بیٹھو۔ تب رنگا اور حیران ہوا کہ سردار کاکڑ کی موجودگی میں کامران نے اسے اپنے نزدیک بیٹھنے کو کہا اور سردار کی پیشانی پر تیوری نہ پڑی۔ کامران نے سردار پر ایسا کیا جادو پڑھ کر پھونک دیا ہے؟ رنگا خاموشی سے اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ کامران نے رنگا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم خوش نصیب ہو نوجوان، سردار نے سزائے موت کا حکم واپس لے لیا ہے۔ تم چاہو تو اپنی رسم کے مطابق سردار کا شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ رنگا فوراً اٹھا اور اس کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے سردار کاکڑ کے بڑی عقیدت سے پاؤں چومے اور بولا، مجھے زندگی بخشنے کا شکریہ سردار۔ سردار کاکڑ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ ویسے یہ کیا کم تھا کہ سردار نے اسے اپنے قدم چوم لینے دیے تھے۔ پھر سردار تم نے کیا سوچا؟ کامران نے سوال کیا۔
سردار نے جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ کامران نے ہچکچاہٹ کی وجہ جان کر رنگا سے کہا، نوجوان، میں سردار سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ دیر کے لیے تم باہر بیٹھو۔ رنگا نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ رنگا کے جانے کے بعد سردار کاکڑ نے کہا، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دو۔ کتنی مہلت چاہتے ہو؟ 2 دن۔ نہیں، 2 دن تو نہیں مل سکتے، 1 رات ضرور مل سکتی ہے۔ کامران نے سنجیدگی سے کہا، آج رات تم سکون سے لیٹ کر مسئلے کے ہر پہلو پر غور کر لو، صبح ہوتے ہی مجھے اس سے آگاہ کر دینا۔ میں اس نوجوان کے ساتھ اس کی بستی جا رہا ہوں، اگر فیصلہ میرے حق میں ہو، یعنی تم رنگی کو اس نوجوان کے حوالے کرنا چاہو، تو مجھے پیغام نہ بھیجنا بلکہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آ جانا۔ اگر تم سورج چڑھتے تک نہیں آئے تو سمجھ لوں گا کہ تمہیں سونے کی ضرورت نہیں، پھر میرا فرض ہوگا کہ اس نوجوان کو تمہارے حوالے کر جاؤں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کل دن کی روشنی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر کامران ایک لمحے کو نہ رکا، اس نے سردار کاکڑ کا جواب سننے کی کوشش بھی نہ کی، دروازے سے باہر نکلا، باہر کھڑے رنگا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گھوڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں 3-4 مشٹنڈوں نے انہیں گھیر لیا اور راستہ روک کر بولے، تم رنگا کو نہیں لے جا سکتے۔ مجھے رنگا کو لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، جاؤ پہلے اپنے سردار سے بات کرو، پھر میرا راستہ روکنا۔ کامران نے قدرے غصے سے کہا۔ اتنا سن کر مشٹنڈوں کا رویہ بدل گیا، وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک مشٹنڈا سردار کاکڑ کی رہائش گاہ کی طرف بھاگا۔ ابھی اندر نہیں جا پایا تھا کہ سردار کاکڑ دروازے پر نمودار ہو گیا۔ اس نے اپنی طرف آتے ہوئے مشٹنڈے کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا اور پھر کامران کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی مشٹنڈے کائی کی طرح پھٹ گئے۔ رنگا، تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ کامران نے پوچھا۔ انہی لوگوں کے پاس۔ پھر کامران نے ان مشٹنڈوں سے اس کا گھوڑا لانے کو کہا، جسے فوراً ہی رنگا کے حوالے کر دیا گیا۔ اب وہ دونوں بستی کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ اندھیرا پھیلتے پھیلتے ان دونوں نے برق رفتاری کا مظاہرہ کر کے بستی کو جا لیا۔ رنگا کے باپ نے ان دونوں کو گھر کے سامنے رکتے دیکھا تو بھاگ کر ان کے نزدیک پہنچا اور پرتشویش لہجے میں بولا، رنگا، کیا تو آج بھی اس چڑیل سے ملنے گیا تھا؟ بابا، میں چڑیل سے تو نہیں، البتہ رنگی سے ملنے ضرور گیا تھا۔ رنگا نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر تو زندہ کیسے بچ آیا؟ یہ کارنامہ کامران کا ہے، رنگا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ رنگا کے باپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی، ایک مسافر نے اسے کس طرح بچا لیا؟ سردار کاکڑ تو بڑی ظالم چیز ہے، وہ اس نوجوان کے ہاتھوں کس طرح رام ہو گیا؟ کامران، یہ کیسے ہوا؟ رنگا کا باپ اس سے مخاطب تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، دیوتا نے چاہا تو کل صبح تم اپنے گھر کے دروازے پر سردار کاکڑ کو دیکھو گے اور اس کے ساتھ رنگی بھی ہوگی۔ کامران نے ہوش روبا انکشاف کیا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رنگا کے باپ نے اسے مذاق جانا۔ فرض کرو اگر یہ ہو جائے، کل صبح سردار کاکڑ اپنی بیٹی کو یہاں لے کر آ جائے اور رنگا سے اپنی بیٹی بیاہنے کی درخواست کرے، تو کیا تم انکار کر دو گے؟ میں ہرگز انکار نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا بذات خود آنا ہی تمام گستاخیوں کی تلافی کر جائے گا۔ پھر میرے بیٹے کو من چاہی بیوی بھی مل جائے گی، اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ رنگا کا باپ خوش دلی سے بولا۔ لیکن کل تو تم نے بڑی سختی سے اس رشتے کی مخالفت کی تھی۔ میں دراصل اس لڑکی کو اس کے دل سے اتارنا چاہتا تھا
کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر یہ یوں ہی رنگی سے ملتا رہا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ پھر اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے ان تینوں نے کھانا کھایا۔ رنگا اور رنگا کے باپ کی نگاہوں میں کامران کی قدر و منزلت اور بھی سوا ہو گئی۔ گفتگو کے دوران رنگا کے باپ نے وہ منتر معلوم کرنا چاہا جسے پھونک کر کامران نے سردار کاکڑ کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ کامران نے اس منتر کو بتانے سے گریز کیا۔ اس نے ہنس کر بات کا رخ کسی اور طرف پھیر دیا۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی۔ کامران نے اگرچہ رنگا اور اس کے باپ سے سردار کاکڑ کی آمد کا ذکر کر دیا تھا، اسے امید بھی تھی کہ سونے کا لالچ اسے یہاں ضرور گھسیٹ لائے گا۔ اس کے باوجود کامران کبھی کبھی متذبذب ہو جاتا تھا۔ ممکن ہے سردار کاکڑ اپنی انا کے آگے ڈھیروں سونے کو لات مار دے۔ انسان سے کسی بھی وقت غیر متوقع حرکت سرزد ہو سکتی ہے۔ جذبات کا پتلا جو ٹھہرا۔ کامران یقین اور غیر یقینی کی حالت میں جانے کیا کیا سوچتا، آخر نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ ادھر رنگا پر یہ رات بڑی بھاری تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا اور جانے کیا کیا الا بلا سوچ رہا تھا۔ کچھ خواب بنتے تھے، کچھ مٹتے تھے۔ کبھی امید خوشیوں کا ہار لے کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی، کبھی وہ مایوسی کا بھیانک چہرہ دیکھتا، کبھی موت دبے پاؤں اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کہکہے لگاتی، کبھی رنگی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر زندگی کی نوید دیتی۔ صبح کے وقت بڑی مشکل سے رنگا کی آنکھوں میں نیند اتری۔ ابھی وہ اچھی طرح سو بھی نہ پایا تھا کہ اس کے باپ نے اسے جگا دیا۔ اٹھو بیٹا، صبح ہو گئی۔ کوئی اور دن ہوتا تو رنگا کروٹ لے کر پھر سو جاتا، باپ کے بار بار اٹھانے کے باوجود آنکھیں نہ کھولتا، لیکن آج تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ باپ کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور چہرے پر ناگواری بھی نہ تھی۔ رنگا کا باپ رنگا کو اس پھرتی سے اٹھتا دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ باپ کے جانے کے بعد رنگا باہر نکل آیا۔ کامران ابھی پڑا سوتا تھا، اس نے اسے نہ جگایا۔ مشرق لال ہو رہا تھا، سورج کی آمد تھی، ٹھنڈی ہوا جسم کو گدگدا رہی تھی، پرندے چہچہاتے پھر رہے تھے، زندگی کروٹیں لے کر اٹھ رہی تھی، دھیرے دھیرے اجالا پھیلتا جا رہا تھا۔ رنگا نے اپنی بانسری اٹھائی اور گھر کے سامنے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد رنگا نے بانسری کے منہ پر اپنے لب رکھے اور اس نازک بدن پر اس کی انگلیاں رقص کرنے لگیں۔ بانسری سے نغمہ پھوٹ بہا، ایک ایسا نغمہ جس میں خوشیوں کے موتی تھے، زندگی کا جوش تھا، دریا کا بہاؤ تھا، پہاڑوں کا عزم تھا اور بدمست ہواؤں کا رچاؤ تھا۔ کامران کے کانوں میں بانسری کی آواز شہد بن کر بوند بوند ٹپکنے لگی۔ فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ دیر بے حس و حرکت پڑا، بانسری کے دل کی پکار سنتا رہا۔ پھر وہ اٹھا اور باہر نکل آیا، جہاں رنگا ایک پتھر پر بیٹھا آنکھیں بند کیے ایک نئے راگ کی تخلیق میں مصروف تھا۔ کامران خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا، اسے تو اس وقت اپنا پتہ بھی نہ تھا۔ کامران بہت احتیاط سے کہ آواز نہ ہو اس کے قریب پڑے ایک دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا اور پوری توجہ سے فضا پر چھائے اس نغمے کو سننے لگا۔ اور اس کی محویت اس وقت ٹوٹی جب اس نے سامنے سے کافی فاصلے پر ریت اڑتی ہوئی دیکھی۔ چند گھڑ سوار بڑی تیزی سے بستی کی طرف آ رہے تھے۔ کامران انہیں دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا سردار کاکڑ آ پہنچا؟ ابھی تو سورج اچھی طرح نکل بھی نہیں پایا تھا۔ اگر یہ سردار کاکڑ ہے تو اس نے آنے میں بڑی جلدی کی، بڑی پھرتی دکھائی۔ جب وہ گھڑ سوار قریب آ گئے، اتنے کہ کامران انہیں پہچان سکے، تو اس نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ وہ سردار کاکڑ ہی تھا، اس کے برابر رنگی تھی اور اس کے پیچھے باقی گھڑ سوار۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ سردار کاکڑ کے ساتھ رنگی کو دیکھ کر کامران جھوم اٹھا۔ اس نے فوراً رنگا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
رنگا نے چونک کر اپنا چہرہ اٹھایا اور آنکھیں کھول کر کامران کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرے فنکار؟ کامران نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دوسری طرف گھمایا۔ وہ سامنے دیکھو۔ اب وہ اتنے نزدیک آ چکے تھے کہ کسی شک کی گنجائش نہ تھی، لیکن رنگا انہیں دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور شک میں پڑ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ رنگی سردار کاکڑ کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ کوئی خواب تو نہیں؟ کیا میں جاگ رہا ہوں؟ کیا میں زندہ ہوں؟ رنگا خوابناک لہجے میں جانے کیا کیا بڑبڑائے جا رہا تھا۔ کامران اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے بھاگ کر سردار کاکڑ کے پاس پہنچا اور اس کی لگام تھام کر بڑی خوش دلی سے بولا، خوش آمدید سردار کاکڑ۔ پھر اس نے رنگی کی طرف نگاہ اٹھائی۔ رنگی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ فضا میں کئی کلیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑی جان تھی۔ پھر کامران نے اس کے گھوڑے کی بھی لگام پکڑ لی اور دونوں گھوڑوں کے درمیان بھاگتا ہوا رنگا کے گھر کی طرف بڑھا۔ رنگا کا باپ چہرے پر خوشی لیے بڑی دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ رنگا ہنوز پتھر پر اپنے سونے جاگنے کی آزمائش میں مبتلا مبہوت بیٹھا تھا۔ کامران نے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ نچایا اور زور سے بولا، اپنی رنگی کو گھوڑے سے اتار لو۔ رنگا یوں ہی خاموش بیٹھا تھا، ایک دم ساکت، پلک بھی نہ جھپکی، چہرے پر کوئی رنگ آیا نہ گیا۔ تب کامران نے اسے پکڑ کر ہلایا، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ اس نے فوراً ہی اسے پکڑ لیا، ورنہ رنگا کا سر پتھر سے ٹکرا جاتا۔ وہ اس کے ہلاتے ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ کامران نے گھبرا کر اسے زمین پر لٹا دیا اور اس کا جسم ٹٹولنے لگا۔ رنگا کی آنکھیں ابھی بھی دیدہ حیران بنی ہوئی تھیں اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ رنگا کو زمین پر گرتے دیکھ کر سردار کاکڑ اور رنگی نے اپنے گھوڑوں سے چھلانگیں لگا دیں۔ رنگی پریشان ہو کر رنگا کی طرف لپکی۔ سردار کاکڑ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا، صبر سے کام لو رنگی۔ پر رنگی کہاں رکنے والی تھی؟ وہ ہاتھ چھڑا کر رنگا پر جھپٹ پڑی۔ اس نے اس کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھ لیا اور رنگا رنگا پکارنے لگی۔ رنگا کا باپ الگ پریشان تھا۔ وہ باولوں کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیا کہے۔ سردار کاکڑ سختی سے ہونٹ پیچھے رنگا کی طرف بڑھا۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر رنگا کا ہاتھ پکڑا اور اس کی نبض ٹٹولنے لگا۔ باوجود کوشش کے اس کی نبض نہ ملی، ہوتی تو ملتی، اس کی نبض تو ڈوب چکی تھی۔ سردار کاکڑ نے مایوسی سے گردن ہلا کر اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل بھی اس کی نبض کی طرح خاموش ہو چکا تھا۔ تب سردار کاکڑ افسردگی کے ساتھ اٹھا اور رنگا کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ پشت کر کے کھڑا ہونا اس بات کی علامت تھا کہ رنگا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، رنگی چیخ مار کر رو پڑی۔ رنگا کے باپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ وہ لرزتے قدموں سے زمین پر آ رہا اور ہوش گنوا بیٹھا۔ کامران نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور بڑی بے قراری سے اس کی نبض ٹٹولی۔ اس کی دل کی دھڑکن گننی چاہی، لیکن نتیجے میں اداسیاں ہی ملیں۔ وہ بھی نور آنکھوں سے سردار کاکڑ کو دیکھنے لگا۔ سردار کاکڑ پلٹا۔ اس نے چک کر رنگا کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کرنا چاہییں، لیکن آنکھیں پتھرا چکی تھیں، بند نہ ہوئیں۔ پھر اس نے اس کی مٹھی سے بانسری نکالنی چاہی، لیکن وہ ایسا بھی نہ کر سکا۔ بانسری اس کی مٹھی میں بڑی سختی سے بند تھی۔ رنگی بدستور روئے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رنگا کے باپ نے اچانک آنکھیں کھول دیں اور لیٹے لیٹے سردار کاکڑ کو گورنے لگا۔ مان اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور سردار کاکڑ کی گردن میں جھولتا ہوا بولا، مردار، تو نے میرے بچے کو مار دیا، زندہ دفن کرنے کی دھمکی دیتا تھا، لے اب کر لے دفن، مرتے مرتے میرا بیٹا تیری خواہش پوری کر گیا۔ سردار کاکڑ نے بہت نرمی سے اس سے اپنی گردن چھڑائی
اور اس کے کہے کا بالکل برا نہ مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس حالت میں کوئی بھی باپ اپنا دماغی توازن برقرار نہیں رکھ سکتا۔ کامران نے رنگا کے باپ کو پکڑ لیا اور اسے صبر کی تلقین کرنے لگا۔ کامران، میرا اکلوتا بیٹا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا اور تم کہتے ہو کہ صبر کروں؟ کیسے کروں صبر؟ نہیں ہوتا کامران، نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر رنگا کا باپ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ رنگا کی موت کی خبر سیلاب کے پانی کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی۔ آنن فانن بستی کے لوگ رنگا کے گھر پر ہجوم کر آئے۔ پوری بستی کو رنگا کے دل کا حال معلوم تھا۔ انہیں سردار کاکڑ کی ظالمانہ حرکتوں کا بھی علم تھا۔ اب جو انہوں نے سردار کاکڑ کو رنگا کے گھر دیکھا تو وہ بگڑ اٹھے۔ بعض نے نفرت سے منہ موڑ لیے، بعض غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ فضا پر اچانک گہرا سکوت چھا گیا جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ کامران نے نفرت کی فضا پیدا ہوتے دیکھ کر حالات کو قابو میں رکھنے کی ٹھانی۔ وہ اس بڑے سے پتھر پر کھڑا ہو گیا جس پر کچھ دیر پہلے رنگا زندگی کا آخری نغمہ چھیڑ کر چل بسا تھا، اور پروکار انداز میں لوگوں سے مخاطب ہوا۔ بستی کے لوگوں، میں بھی اگر اس بستی کا باسی ہوتا تو میرے بھی وہی جذبات ہوتے جو اس وقت تمہارے ہیں۔ میں اس وقت سردار کاکڑ کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ غلط فہمی پیدا ہونے سے پہلے میں تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دوں۔ رنگا کی موت میں اس وقت سردار کاکڑ کا بالکل ہاتھ نہیں۔ وہ تو خلاف توقع اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے آیا تھا۔ شاید یہی خوشی رنگا کو لے ڈوبی۔ اتنی حقیقت جان لینے کے بعد اب تمہیں اختیار ہے کہ سردار کاکڑ کے ساتھ عزت سے پیش آؤ یا ذلت سے۔ اتنا کہہ کر کامران پتھر سے نیچے اتر آیا۔ حقیقت حال سے واقفیت کے بعد بستی والوں کا انداز فکر ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اب ان کی توجہ سردار کاکڑ سے ہٹ کر رنگا کے کریا کرم کی طرف مبذول ہو گئی۔ بستی کی روایت کے مطابق گھر کے سامنے ہی گڑھا کھودا جانے لگا۔ جب گڑھا خاصی گہرائی تک کھد گیا تو رنگا پر کالے دریا کا پانی ڈالا گیا اور پھر اسے زمین کے حوالے کرنے کے لیے اس کے باپ کو بلایا گیا۔ اس کے باپ کی حالت اس قابل نہ تھی کہ وہ آخری رسومات ادا کر سکتا۔ تب یہ کام بستی کے ایک بزرگ کو سونپا گیا۔ کچھ دیر بعد جب رنگا کو گڑھے میں اتارا جانے لگا تو رنگی نے دہائی مچا دی، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے رنگی پر قابو پایا گیا۔ پھر جلدی جلدی رنگا کو گڑھے میں ڈال کر مٹی پھینکی جانے لگی۔ کچھ دیر میں مٹی برابر ہو گئی۔ کامران ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھا۔ ابھی اس نے کمر سیدھی ہی کی تھی کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں وہ مترنم آواز سنائی دی جو اچھے اچھے سازوں کو پیچھے چھوڑ جاتی تھی۔ ساتھ ہی اس کے آس پاس کنوارے بدن کی وہ خوشبو بھی پھیل گئی جو ہزار گلوں پر بھاری تھی۔ کامران اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟